علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور اس وقت دو ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ نہ صرف شیئر کرنی ہے بلکہ ان کے حوالے سے کچھ جو تجزیہ ہوگا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا. اس اجلاس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں اور کیا سامنے آیا اس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور میڈیا سے اپنے خطاب کے دوران انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جن کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے ان میں سے تقریباً 3000 کے قریب افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں. کیوں ہٹائے گئے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اہمیت کی حامل خبر ہے، اطلاع ہے. لیکن سب سے پہلے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کے اجلاس کا انتظار کیا جا رہا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہی مبینہ سازش، بیرونی سازش، امریکی سازش کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس گزشتہ حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا. 30 مارچ کو یہ اجلاس ہوا تھا. اجلاس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں لفظ سازش کا ذکر نہیں تھا. اس پر وضاحت بھی کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، لیکن اس کے باوجود عمران خان مصر تھے کہ نہیں سازش ہوئی ہے. آج ایک مرتبہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس میں وہ جو سفیر ہیں جن کے حوالے سے یہ ساری خبر سامنے آئی کہ وہ جو مراسلہ انہوں نے بھیجا تھا وزارت خارجہ کو یا دفتر خارجہ کو، آج وہ جو سفیر صاحب ہیں سابق امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا. اور اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پر وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اس میں موجود تھے، وہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف امجد علی نیازی اور ایئر چیف مارشل جو ہیں بابر ظہیر بابر جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے. وہ اب ظہیر احمد بابر، ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارے تو نہیں ہیں، بہت امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں، لیکن اکثر نیول چیف یا ایئر چیف کے نام ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتے. زیادہ تر جو ذکر خیر ہوتا ہے وہ پاکستان میں آرمی چیف کے حوالے سے ہوتا ہے. بہت سے لوگوں یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام بھی یاد نہیں ہوتا، لیکن آبویسلی جنرل ندیم رضا ان کا نام ہے. اب اس کمیٹی میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے اور اس موقع پر جو ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے کمیٹی کو بریف کیا گیا، اس آئی ایس آئی کی اس رپورٹ پر جو آئی ایس آئی نے اس پورے معاملے پر مرتب کی، اور اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی. امریکہ کی طرف سے پاکستان میں رجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے اس طرح کی جو بھی خبریں یا الزامات ہیں وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. اب میرا خیال ہے اس کے بعد تو یہ معاملہ سیٹل ہو جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے دوسری جانب وہ آسانی سے کیسے مانیں گے، کیونکہ ہمارے جو کھلاڑی کپتان سابق وزیر اعظم ان کے نزدیک ہر وہی کام جو ہے وہ بہتر ہے، ان کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے جب تک کہ وہ اقتدار میں رہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی ہے ان کو اقتدار میں رہنا چاہیے. گزشتہ روز بھی انہوں نے جلسے میں یہ کہا تھا اپنی غلطی مان لے، غلطی کو چھوڑیں، جلد انتخابات کروا دیں. انتخابات ہی نہیں کروا دیں بلکہ دوبارہ ان کو اقتدار میں لے آئیں تو سب اچھا ہوگا. اس کے علاوہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. دیکھتے ہیں آگے چل کر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے یا دیگر جو ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں
ان کا رویہ اب عمران خان یا ان کی پارٹی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کو ایک کھلا میدان دیتے ہیں یا ان پر بھی کوئی حدود و قیود جو ہیں وہ لاگو کریں گے یا اطلاق ہوگا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن دوسری جانب جب آج پریس کانفرنس سے رانا ثناءاللہ نے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ کابینہ کی ایک کمیٹی وزیر اعظم نے تشکیل دی، اور اس کمیٹی میں جو افراد تھے میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وفاقی وزراء ایاز صادق، اسد محمود، نوید قمر اور اعظم نذیر تارڑ، یہ اس کمیٹی کے ارکان تھے جن کو وزیر اعظم نے یہ ٹاسک سونپی تھی کہ جو ای سی ایل جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان افراد کے ناموں کا جائزہ لیا جائے، اور بالآخر اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب جن لوگوں کے نام 120 دن سے زیادہ یعنی 4 مہینے سے زیادہ اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں موجود تھے اور 120 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کے نام اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے جائیں گے یا نکلے ہوئے تصور کیے جائیں گے۔ اب ٹوٹل اس جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں پورے ملک میں جن لوگوں کے نام شامل تھے ان کی تعداد ہے 4863، 4863، اور ان میں سے اس کمیٹی کی سفارش پر یا اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 3000 کے قریب لوگوں کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو 120 دن کا رول ہے یہ کس پر اس کا اطلاق ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر حکومت کوئی بھی حکومت چاہے کہ کسی شخص کا نام وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر رکھ سکتی ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، تو وہ 120 دن تک اس کا نام رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد آٹومیٹیکلی اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلتا، کوئی اس کو سزا نہیں ہوتی، تو آٹومیٹیکلی اس کا نام اس لسٹ سے نکل جائے گا اور وہ ایک آزاد شہری کی طرح، آزاد پاکستانی کی طرح، یا کوئی غیر ملکی بھی ہے تو وہ کسی دوسرے ملک جا سکتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی اسے نکال لیا جائے گا۔ جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اس لسٹ میں مزید کتنے لوگوں کا نام شامل کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن گزشتہ روز ہی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں رانا ثناءاللہ نے پبانگ دہل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے معاشی دہشت گردی کی ہے، چاہے اس میں عمران خان ہیں یا ان کی معاشی ٹیم ہے، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اب معاشی دہشت گردی سے مراد ان کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے معاشی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے، گندم سکینڈل ہو، پیٹرول سکینڈل ہو، چینی کا سکینڈل ہو، جو انرجی کی جو LNG کے جو معاملات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے معاملات ہیں، کھاد کے جو معاملات ہیں، ادویات کا جو ایشو ہے، جو سکینڈل ہے، ان لوگوں کو ضرور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی پہلے مرحلے پر موجودہ حکومت سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت 15 سے 20 افراد کے نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی، اور وہ ظاہر ہے وہ 120 دن تک ان کے نام اس میں موجود رہیں گے، چاہے وہ اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا تھا گزشتہ روز ہی کہ دیکھیں کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ اپ ڈیٹڈ نہیں تھی تو شہزاد اکبر مرزا جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے، اسی طرح دیگر لوگ بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فرار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اسلام آباد میں موجود باخبر حلقے یا باخبر ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی جانب سے حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ لوگ جو فوج کو بدنام کرنے کی سازش میں ملوث ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے نام وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، FIA کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو ہرگز ملک سے جانے نہ دیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی ایک ریٹائرڈ میجر عادل راجہ، جن کے بارے میں پہلے سوشل میڈیا پر یعنی عمران خان کے حامی سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو غائب کر لیا گیا ہے، ہی از اے مسنگ پرسن، تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ قطر ایئر ویز کی ایک پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے
بیرون ملک روانہ ہو گئے، بعد ازاں انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ میں بخیر و عافیت میں لندن پہنچ چکا ہوں، میں پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کی تصاویر بھی جو ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام تھے ایگزٹ کے وقت انہوں نے وہ بھی شیئر کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تو یہاں پر آ گئے ہیں لیکن فی الحال وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر پاکستان میں ان کی والدہ یا ان کے دیگر اہل خانہ کو تنگ کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، تو پھر ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیوں فرار ہوئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن یقینی طور پر یہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان فوج یا پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں ٹرینڈز چلائے یا بیہودہ ٹویٹس کی، یا ان کے حوالے سے کوئی مغلظات جو ہیں وہ بکی سوشل میڈیا پر یا ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو ان کا نام جب لیا گیا تو اس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں وہی کیرٹ اینڈ اسٹک، پہلے عمران خان دھمکی دیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ اب واقعی ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو بالآخر وہ اپنے دیگر معاونین یا رفقائے کار یا جو ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک مرتبہ پھر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، اور وہ وزیر اعظم جو اپنے دور اقتدار میں کہتے تھے کہ میں NRO ہرگز نہیں دوں گا، اب وہ ہرگز NRO لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت انہیں اور ان کے ساتھیوں کو NRO دیتی ہے یا نہیں، اس کا تو بہرحال ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔